کا سٹارٹ کچھ برتھ ڈے پارٹی کی امیجز سے ہوتا ہے اور ایک جگہ پہ کچھ کارٹون کریکٹرز پرفارم کر رہے تھے. وہاں ایک کپل بھی تھا جو بہت ڈرے ہوئے تھے اور اچانک وہ غائب ہو جاتے ہیں. پھر سینز چینج ہوتے ہیں جہاں ایک کار رائڈر جینیٹر دکھایا جاتا ہے جو ایک اسٹیٹ نیواڈا سے اپنی سپورٹس کار لے کر گزر رہا تھا. راستے میں کچھ اسپائکس آتے ہیں اور اس کی کار کے ٹائرز پنکچر ہو جاتے ہیں. مووی میں جینیٹر کو بہت سائلنٹ اور کام انسان دکھایا جاتا ہے. وہ کسی سے لفٹ مانگ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جو کہ ایک میکینک تھا. وہاں ایک لڑکی لیو ہیتھرون کو دکھایا جاتا ہے جو ایک جگہ پہ کیروسین گرا کر آگ لگانا چاہ رہی تھی مگر اس کی مدر جو ایک شیرف بھی تھی اسے اریسٹ کر لیتی ہے اور وہ اسے گھر لے جاتی ہے. راستے میں اسے وہ میکینک اور جینیٹر ملتے ہیں. شیرف ایلوئز لیو کو گھر لے جا کر اس پہ بہت غصہ کرتی ہیں اور اسے ہتھکڑی سے گھر کے ایک پائپ کے ساتھ باندھ دیتی ہیں. دوسری طرف جینیٹر اپنی کار لے کر گیراج پہنچتا ہے. جینیٹر جب اسے پے کرنے لگتا ہے تو وہ کارڈ دیتا ہے. میکینک اسے بتاتا ہے کہ وہ کارڈ نہیں لیتے جس پر وہ ATM مشین کو دیکھتا ہے مگر وہ بھی بند تھی. جینیٹر کے پاس کیش نہیں تھا اور میکینک اسے کہتا ہے کہ اسے کوئی کام کرنا پڑے گا تاکہ وہ پیسے کما کر میکینک کا بل دے. وہ کسی کو فون کرتا ہے اور جینیٹر کو لے کر ایک جگہ چلا جاتا ہے جس کا نام ولیز ونڈرلینڈ تھا. وہاں کا آنر ٹیکس میکیڈو جینیٹر کو کہتا ہے کہ وہ اس جگہ کو پھر سے اوپن کرنا چاہتا ہے اس لیے یہاں کی صفائی کرنی ہے اور جینیٹر کو یہ کرنا ہوگا. اس کے پاس ایک رات ہے. اگر وہ یہ کر پایا تو صبح اس کی کار ولیز ونڈرلینڈ کے سامنے ملے گی. جینیٹر مان جاتا ہے. وہ اسے ولیز ونڈرلینڈ کے اندر لے جاتا ہے. ادھر اسے ایک ٹی وی دکھتا ہے جس پہ برتھ ڈے پارٹی کی ویڈیو چل رہی تھی. پھر وہ اسے کچھ پپٹس کا بتاتا ہے جو ولی ویزل، آرٹی ایلیگیٹر، کیمی کیمیلین، آزی آسٹرچ، ٹیٹو ٹرٹل، نائٹی نائٹ، گس گوریلا اور سائرن سارا تھے. جینیٹر کو لگتا ہے کہ یہ پپٹس اپنی جگہ چینج کر رہے ہیں مگر پھر وہ اسے اگنور کرتا ہے. وہ اسے کلیننگ کا سامان اور ولیز ونڈرلینڈ کی شرٹس بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اب سٹاف ہے اور وہ بریکس لیتا رہے. جینیٹر کو سمجھا کر ٹیکس وہاں سے چلا جاتا ہے. ادھر لیو کو دکھایا جاتا ہے جس کے فرینڈز کریس، کیتھی، ایرون، باب اور ڈین وہاں آتے ہیں اور کیتھی بابی پن سے ہینڈ کفز کو کھول دیتی ہے اور وہ اسے بچا کر لے جاتے ہیں. سینز جینیٹر پہ شفٹ ہوتے ہیں جو چینج کر کے کلیننگ کے لیے تیار تھا اور کلیننگ کرنا سٹارٹ کرتا ہے. وہ ہال سے چیزیں اٹھاتا ہے اور تبھی اسے فیل ہوتا ہے کہ پپٹس ہل رہے ہیں. وہ اگنور کرتا ہے اور کچن کے فریج میں اپنی ڈرنکس رکھتا ہے اور اسے کلین کرنے لگتا ہے. تبھی اس کا بریک ٹائم آ جاتا ہے اور وہ ڈرنک لیتا ہے. وہ ایک گیم بھی دیکھتا ہے جو اسے پسند آتی ہے. بریک ٹائم کے بعد وہ کلیننگ سٹارٹ کرتا ہے تو وہاں آزی آسٹرچ آ جاتا ہے اور جینیٹر پہ حملہ کرتا ہے. جینیٹر بہت اچھے سے اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اسے مار دیتا ہے. پھر وہ شرٹ چینج کرتا ہے اور واپس کام پہ لگ جاتا ہے. شیرف ایلوئز ایک کولیگ کے ساتھ اسٹیشن میں بیٹھی تھی اور کہتی ہے کہ وہ پرے کر رہی ہے کہ یہ فون نہ بجے. سینز جینیٹر پہ شفٹ ہوتے ہیں جو آزی آسٹرچ کو ایک بیگ میں ڈال کر ڈور کے پاس رکھ دیتا ہے کیونکہ ڈور لاک تھا. بریک ٹائم پہ وہ ڈرنک لیتا ہے اور اس گیم کو کلین کرتا ہے تاکہ وہ کھیل سکے. بریک کے بعد وہ واش رومز کلین کرتا ہے اور سب کچھ بالکل صاف ہو جاتا ہے. تبھی وہ سنگنگ کی آواز سنتا ہے اور باہر آ کے دیکھتا ہے کہ پپٹ سنگ کر رہے تھے. وہ بٹن آف کرتا ہے تو سب چپ ہو جاتے ہیں اور تبھی اسے واش روم کا ڈور بند کرنے کی آواز آتی ہے. وہ وہاں جاتا ہے اور آواز آتی ہے کہ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے ہیں. وہ گس گوریلا تھا. وہ اس سے لڑتا ہے اور اس کا منہ توڑ دیتا ہے. وہ پھر شرٹ چینج کرتا ہے اور اسے بیگ میں بند کر کے آزی آسٹرچ کے ساتھ رکھ دیتا ہے. وہ ڈرنک لیتا ہے اور گیم کھیلتا ہے. پھر وہ کچن کو کلین کرنے لگ جاتا ہے. ولیز ونڈرلینڈ کے باہر لیو، کریس، کیتھی، ایرن، باب اور ڈین تھے جو ولیز ونڈرلینڈ کو آگ لگانے لگے تھے. لیو انہیں کہتی ہے کہ اندر ایک انسان ہے. وہ اسے ونڈو سے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جگہ بہت ڈینجرس ہے اور اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے مگر وہ اگنور کر دیتا ہے اور اپنا کام کرنے لگتا ہے. لیو ایک ڈکٹ سے اندر آ جاتی ہے جہاں اس کا سامنا آرٹی ایلیگیٹر اور سائرن سارا سے ہوتا ہے مگر وہ بچ جاتی ہے. کرس، کیتھی، ایرن، باب اور ڈین ونڈرلینڈ کی چھت پہ جاتے ہیں تاکہ وہ لیو اور جینیٹر کو بچا سکیں اور باہر کا راستہ ڈھونڈ سکیں مگر وہاں کرس اور باب لڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. ونڈرلینڈ کی چھت ویک تھی اور وہ ٹوٹ جاتی ہے اور سب
سب ونڈرلینڈ میں گر جاتے ہیں۔ لیو وہاں آتی ہے اور ان پر غصہ کرتی ہے۔ وہ ان میں سے کسی پپٹ کو مارنے لگتی ہے مگر جینیٹر اسے منع کرتا ہے۔ سارے جینیٹر کے پیچھے جاتے ہیں مگر کیتھی اور باب الگ ہو جاتے ہیں۔ لیو جینیٹر کو بتاتی ہے 1996 میں یہ ونڈرلینڈ بہت اچھا تھا، یہاں ہر طرف بچے تھے اور سب بہت انجوائے کرتے تھے، مگر ولیز ونڈرلینڈ کا آنر جیری رابرٹ ولز اور اس کے دوست سیریل کلرز تھے اور وہ پرائیویٹ برتھ ڈے پارٹیز میں لوگوں پر اٹیک کر کے انہیں مار دیتے تھے۔ جب مسنگ لوگوں کی کمپلینٹس بہت زیادہ ہو گئی تو پولیس وہاں آئی مگر جیری اور اس کے دوستوں نے سوسائڈ کر لی تھی اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شیطان کے لیے کوئی ریچول کیا تھا اور ان کی آتما پپٹس میں آ گئی تھی، تب سے وہ پپٹس لوگوں پہ اٹیک کرتے ہیں۔ ٹیکس نے یہ ونڈرلینڈ بعد میں بھی اوپن کیا تھا مگر بچوں کی ڈیتھس کے کیسز بہت زیادہ تھے، اس لیے یہ بند کر دیا گیا۔ جینیٹر پھر بھی کام میں لگا رہتا ہے اور لیو کو اس پہ بہت غصہ آتا ہے، تبھی انہیں میوزک کی آواز آتی ہے۔ لیو، کرس، ایرون اور ڈین وہاں جاتے ہیں اور ایک پپٹ کے علاوہ باقی سب پپٹس وہاں سے غائب تھے۔ تبھی لائٹ جاتی ہے اور نائٹی نائٹ ایرون پہ اپنی تلوار سے اٹیک کرتا ہے اور اسے مار دیتا ہے۔ سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جینیٹر پھر اپنے بریک ٹائم میں گیمز کھیلتا ہے اور ڈرنک لیتا ہے، وہ ان سب کی پرواہ نہیں کرتا۔ سائرن، سیرا اور ٹیٹو ٹرٹل ڈین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور وہ شیرف کو فون کر دیتا ہے مگر سائرن، سیرا اور ٹیٹو ٹرٹل اسے مار دیتے ہیں۔ نائٹی نائٹ لیو کو مارنے ہی والا تھا مگر جینیٹر کا بریک ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور وہ نائٹی نائٹ کو مار دیتا ہے۔ باب اور کیتھی ایک ساتھ تھے، آرٹی الیگیٹر ان دونوں کو بھی مار دیتا ہے جسے بعد میں جینیٹر مار دیتا ہے۔ وہاں شیرف کو اپنے کولیگ کے ساتھ ولیز ونڈرلینڈ جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ کچھ ٹائم پہلے ٹاؤن میں کچھ سپر نیچرل ہو رہا تھا تو ولیز ونڈرلینڈ کو بند کر دیا گیا اور اسے ڈسٹروائے کرنے کا کانٹریکٹ دیا گیا مگر وہ کانٹریکٹر بھی مر گیا۔ پھر پپٹس باہر آنے لگ گئے تھے اور وہ آئس کریم پارلرز، بارز اور سکولز میں بھی جانے لگ گئے تھے، اس لیے شیرفز نے پپٹس کے ساتھ ایک ڈیل کی اور وہ لوگوں کو بے وقوف بنا کر ولیز ونڈرلینڈ بھیجتے گئے مگر ایک بچی زندہ بچ گئی جسے اس نے اپنی بیٹی بنا لیا اور وہ لیو تھی۔ ولیز ونڈرلینڈ کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ کیمی کیمیلین کرس پہ اٹیک کر کے اسے مار دیتا ہے۔ جینیٹر اور لیو وہاں آتے ہیں اور لڑنے لگتے ہیں مگر جینیٹر کا بریک ٹائم آ جاتا ہے اور وہ پاکٹ نائف لیو کو دے کر گیم کھیلنے اور ڈرنک پینے چلا جاتا ہے۔ لیو کیمی سے اکیلی ہی لڑتی ہے مگر بریک ٹائم کے بعد جینیٹر اسے مار دیتا ہے۔ جب وہ اسے لے جا رہا تھا تو وہاں سائرن، سیرا اور ٹیٹو ٹرٹل آ جاتے ہیں۔ جینیٹر انہیں بھی مارتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے مگر وہاں شیرف آ جاتی ہے اور اسے باندھ دیتی ہے۔ وہ لیو اور اپنے کولیگ کو جانے کا کہتی ہے مگر وہ نہیں مانتے۔ شیرف انہیں کہتی ہے کہ اگر وہ نہیں گیا تو اسے اپنی فیملی کو کھونا ہوگا۔ وہ لیو کو لے کر باہر چلا جاتا ہے۔ لیو کو شیرف پہ بہت غصہ تھا کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ شیرف نے اس کے پیرنٹس کے ساتھ بھی یہی کیا تھا۔ شیرف لیو کو اپنے کولیگ کے ساتھ بھیج دیتی ہے اور خود کار میں ونڈرلینڈ کے باہر ویٹ کرتی ہے۔ جینیٹر کے سامنے سائرن، سیرا اور کیمی کیمیلین آ جاتے ہیں۔ وہاں لیو شیرف کو سمجھا رہی تھی کہ اسے سب ٹھیک کرنا ہوگا، تبھی وہاں ٹیٹو ٹرٹل آ جاتا ہے اور وہ شیرف کو مار دیتا ہے۔ لیو پہلے تو اس سے ڈرتی ہے مگر پھر اسے بہت مارتی ہے۔ وہاں جینیٹر بھی سائرن، سیرا اور کیمی کیمیلین کو مار دیتا ہے۔ لیو ٹیٹو ٹرٹل کو مار کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر جینیٹر ساری کلیننگ کرتا ہے اور ساری ڈیڈ باڈیز کو ایک جگہ رکھتا ہے۔ وہ پورے ونڈرلینڈ کی کلیننگ سے فری ہو جاتا ہے اور بریک ٹائم میں پھر سے گیم کھیلتا ہے اور اپنے ڈرنکس پیتا ہے۔ پھر وہ سارا ویسٹ باہر پھینکتا ہے جہاں شیرف اسے دیکھ لیتی ہے۔ شیرف کو اسے دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ پپٹس اس کو کھا کر باقیوں کو چھوڑ دیں اور وہ اسے اندر لے جاتی ہے جہاں ولی ویزل اسٹیج پہ نہیں تھا۔ شیرف اسے آواز دیتی ہے کہ تم جینیٹر کو لے سکتے ہو مگر ولی ویزل آ کر شیرف کو ہی مار دیتا ہے اور اس کے 2 حصے کر دیتا ہے۔ وہ میوزک آن کرتا ہے اور اس کی اور جینیٹر کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ولی ویزل جینیٹر کو بہت مارتا ہے اور اسے مرا ہوا سمجھ کر پھینک دیتا ہے مگر جینیٹر مرا نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر کچھ چیزیں تیار کرتا ہے۔ وہ باہر آ کر ولی ویزل سے لڑتا ہے اور اس کا بہت اچھے سے مقابلہ کرتا ہے۔ پھر وہ اس کی نیک اتار کر اسے بھی کلین کر دیتا ہے۔ ونڈرلینڈ کے باہر ٹیکس میکڈو آتا ہے اور وہ مکینک بھی جینیٹر کی کار لے آتا ہے۔ سائرن، سیرا کو ٹریش میں سے اٹھتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ ٹیکس مکینک کو کہتا ہے کہ وہ اس کار کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ٹیکس ونڈو سے
ولیز ونڈرلینڈ کے اندر دیکھتا ہے اور یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ سب صاف تھا۔ وہاں جینیٹر چینج کرتا ہے اور اپنی جیکٹ پہنتا ہے۔ ٹیکس اور میکینک اندر جاتے ہیں اور سب کچھ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ جینیٹر ہاتھ آگے کرتا ہے اور ٹیکس اسے کار کی کیز دے دیتا ہے۔ وہ میکینک کو بہت غصے سے دیکھتا ہے۔ وہ باہر آتا ہے تو وہاں لیو کھڑی تھی جو اس کے ساتھ بیٹھ کر چلی جاتی ہے۔ ٹیکس اور میکینک باہر آتے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ پہلا انسان ہے جو اس ولیز ونڈرلینڈ سے زندہ واپس آیا ہے۔ وہ اس کی تعریف کرتے کرتے اپنی کار میں بیٹھتے ہیں مگر سائرن سیرا کار کو آگ لگا دیتی ہے اور خود بھی اڑ کر کہیں گر جاتی ہے۔ وہاں جینیٹر اور لیو کو دکھایا جاتا ہے جو جا رہے تھے اور راستے میں ٹیٹو ٹرٹل ملتا ہے جسے وہ کار سے اڑا کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور مووی یہیں اینڈ ہو جاتی ہے۔